یہ اذانیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ آدمی قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ لگائے۔ قیامت کے دن بہانہ لگاتا نا، بہانہ لگائیں گے لوگ، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو جو آدمی سائیکل پہ جا رہا، موٹر سائیکل پہ جا رہا، کار میں جا رہا، ہوائی جہاز میں جا رہا، جو آدمی ٹرین میں جا رہا، بس میں جا رہا، بلڈنگ میں رہ رہا، 10 فلور کی بلڈنگ پہ رہ رہا، 1 فلور کی بلڈنگ پہ رہ رہا، ٹین کے مکان میں رہ رہا، اور ٹین کے گھروں میں چاہے کہیں بھی رہ رہا ہو، جنگلوں میں ہو، دریاؤں میں ہو، سمندروں میں ہو، ہر جگہ یہ اذان کی آواز جاتی ہے۔ کوئی ایک جگہ آپ بتائے جہاں اذان کی آواز نہیں جاتی؟ دنیا کے کونے کونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کی آواز کو اس لیے پہنچایا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی آدمی بہانہ نہ لگا سکے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہاں تو رہتا تھا وہاں 5 وقت کی نماز کی اذان کی آواز آتی تھی نہیں آتی تھی؟ اگر یہ جھٹلا بھی نہیں سکتا، کہتا آتی تھی، تو پھر یہ بہانہ کس طرح لگائے گا ایک آدمی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہر جگہ ہر آدمی کے کان میں بار، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اذان نماز کا وقت کب ہے، نماز کا وقت سب کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اذان دی جائے، ان کو بیدار کیا جائے، اعلان کیا جائے، ان کو معلوم کرایا جائے اور ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی جائے۔ حالانکہ اگر اذان نہ ہوتی تو پھر بھی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی مسلمانوں کو تو فرض یہ ہے بھئی اب کھانے کا ٹائم ہو رہا، کوئی بتاتا کہ کھا لو، کوئی بھی نہیں بتاتے۔ پانی نہانے کا دل کر رہا، غسل کرنے کا دل کر رہا، کوئی بتا دے بھائی بدبو آ رہی ہے تمہارے اندر سے، پانی نہ لو، کوئی بھی نہیں بتاتے۔ خود کو معلوم ہوتا ہے کہ آج مجھے غسل کرنا ہے، آج مجھے کون سے کپڑے پہننے ہیں، آج مجھے کیا کھانا ہے، آج مجھے کہاں جانا ہے۔ کسی رشتہ دار میں شادی ہے تو ایسا نہیں رشتہ دار تمہارے کو کھینچ کے لے کے جاتے، ایک مرتبہ انفارم کر دیتے، 1 مہینے پہلے معلوم رہتا ہے، 1 مہینے کی تاریخ بھی نہیں بھولتا کوئی بھی، 1 مہینے کی تاریخ بھی یاد ہوتی ہے کہ فلاں رشتہ دار کو ہمارے فلاں تاریخ کو شادی ہے، آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح نماز بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 5 وقت کی نماز کی اذان ان کے کانوں میں پہنچائی جائے گی تاکہ قیامت کے دن کوئی مسلمان بہانہ نہ لگا سکے۔ تو اب کوئی مسلمان قیامت کے دن بہانہ نہیں لگا سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب جو آدمی بہانہ لگائے گا وہ پھنس جائے گا، کوئی بہانہ لگا سکتا۔ تو آدمی یہ سوچے کہ میری نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ منافق کی پہچان بتاؤں، منافق کی پہچان کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب، لیکن منافق یہ ہے۔ ابھی آدمی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام تو محمد یہ ہے، محمد، وہ محمد خان، بڑا نام رکھے ہوئے اس نے۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ آدمی جو ہے منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، اور منافق کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ تو یہ جو نماز ہے یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر دیا ہے۔ ہر چیز زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، لیکن نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، نہ زمین پر نازل ہوئی، بلکہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا معراج پر۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرمائی، اس امت پر، اور نماز کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ لیکن کتنے لوگ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اس مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھی، جس مہینے میں نماز جو ہے نماز کا تحفہ ملا، جس مہینے میں نماز فرض ہوئی۔ اور کتنے بد نصیب تو ایسے ہیں کہ شب معراج پر بھی جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، شب معراج جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے، جس رات نماز فرض ہوئی، اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے اس رات بھی اس نے جو ہے نمازوں کو نہیں پڑھا۔ میرے پاس ایسی خبر آئی ہے اور بتانے والوں نے مجھے ویڈیو بھی بتائی، ایڈریس سب کچھ بتایا، اور انہوں نے وہاں سمجھایا بھی، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ شب معراج کی رات ایک آدمی کا برتھ ڈے تھا، اس نے اپنے برتھ ڈے میں رنڈیوں کو بلایا اور نچایا۔ یہاں ہم لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، بھائی آج نماز فرض ہوئی ہے اور یہ آدمی ہیپی برتھ ڈے منا رہا اور رنڈیوں کو بلایا، رنڈیوں کو بلا کر رنڈیوں کو نچا رہا۔ اس نے مجھے ویڈیو بھی بتائی، اور اس آدمی نے جب سمجھایا تو اس نے کہا تمہاری قبر میں تم جاتے، ہماری قبر میں ہم جاتے، تم اپنی فکر کرو، ہمارا کیا کرنے کا ہے، تمہاری فکر کرو، ہم اپنی فکر کریں گے، ہماری قبر میں ہم جاتے، تمہاری قبر میں تم جاتے۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں گے، ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ شب معراج کی رات بھی یہ سب سے بڑا بدنصیب آدمی ہے کہ شب معراج کی رات بھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ کم سے کم یہ سوچنا تھا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا کیا ہے نماز کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر، کم سے کم آج کی رات تو میں نماز پڑھ لوں، کم سے کم آج کی رات تو۔ اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی تو کل کی بات ہے، کل شام کی، مجھے پوچھا تھا شب معراج کب ہے، استغفر اللہ، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا اور آج شعبان کی 3 تاریخ ہے، اور انہیں یہ پوچھتا ہے 2 تاریخ کو شب معراج کب ہے۔ بتاؤ، ایسا غافل انسان، ایسا ناکارہ اور بدکار اور بیکار انسان اس دھرتی پہ ہے، اور وہ اللہ کا رزق کھا رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ اور